اردو سروس کی نئی قسط کے ساتھ حاضر ہے آپ کی میزبان افشین. کہیے آپ کیسے ہیں اور آپ کا وقت کیسا گزر رہا ہے؟ میں آپ کی دعا سے بہت اچھی ہوں اور میرا وقت آپ لوگوں کے ساتھ بہت اچھا گزر رہا ہے. اس وقت میرا دل چاہ رہا ہے کہ گرم ایک گرم چائے کی پیالی ہو. اور مزہ آ جائے اس ہلکی ہلکی سردی کے موسم میں. صرف میں اور آپ ہی نہیں، ایک دنیا دیوانی ہے اس مشروب کے پیچھے. پانی کے بعد دنیا میں انسان سب سے زیادہ چائے ہی پیتے ہیں. اب سوچنے کی بات ہے کہ ہم سب کو چائے پینے کی عادت کیسے لگی. تو پہلی بار انگلستان میں 1660 میں چائے آئی ایک پرتگالی شہزادی کیتھرین آف برگنزا کے جہیز میں. وہ پرتگال سے چلی تھی انگلستان کے بادشاہ چارلس دوم سے شادی کرنے. بہت زیادہ مال و اسباب تھا ان کے جہیز میں. کچھ شہر بھی تھے جس میں بمبئی قابل ذکر ہے، اور چائے کے صندوق بھی، کیونکہ پرتگال بہت دیر پہلے سے چین کے ساتھ تجارت کر رہا تھا اور ان لوگوں کو چائے پینے کی عادت تھی. انگلستان والے چائے سے کچھ واقف تو تھے، لیکن حکیم لوگ صرف بیمار لوگوں کو چائے پلاتے تھے. عام لوگ اس سے دور ہی رہتے تھے. اب ہر شام ملکہ چائے پیتی تھی. خیال ہے کہ وہ سب چائے پیتی تھی کیونکہ اس زمانے میں پرتگال میں اسی چائے کا زیادہ رواج تھا، اور اپنی سہیلیوں اور دربار کے خاص لوگوں کو بھی مدعو کرتی تھی اپنے ساتھ چائے پینے میں. شاندار برتنوں میں چائے مہمانوں کو پیش کی جاتی تھی. ملکہ کی دیکھا دیکھی باقی درباری بھی دھیرے دھیرے چائے پینے لگے اور اپنے مہمانوں کو چائے پیش کرنے لگے. اب ایک نہایت مہذب ادب اور اعلیٰ طبقے کا طریقہ ہو گیا کہ مہمانوں کو چائے ضرور پیش کرنی ہے. ہوتے ہوتے 19ویں صدی آ گئی اور چائے انگلستان کا سب سے مقبول مشروب بن گئی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ مہنگی بہت تھی، کیونکہ منگانی چین سے پڑتی تھی اور وہ لوگ کبھی بھی اس کی قیمتیں بڑھا دیتے تھے. اس کے پیچھے جنگیں بھی ہوئی انگلستان اور چائنا کے بیچ میں. معاہدات ہوئے، لیکن ان کو معلوم تھا کہ چائنا جو ہے ان کے ہاتھ آنے والا نہیں. چائنا کو رام کرنے کے لیے بہت عرصے سے وہ پوسٹ کے پھول یعنی افیم ہندوستان سے وہاں بھیجتے تھے اور وہاں سے چائے منگواتے تھے اپنے لیے. بہت سالوں تک پھولوں کا یہ کاروبار چلتا رہا. چین والے چائے کے پھول پتیاں بھیجتے اور انگلستان والے ہندوستان میں پٹنہ کے علاقے میں پیدا ہونے والے پوسٹ کے پھول کو افیم میں تیار کر کر چائنا بھیجتے. مدتوں یہ کاروبار چلتا رہا عدل بدل کا. چائے 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 ہاٹ بڑی تو وائے وائے وائے. چائے 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 ہاٹ بڑی تو وائے وائے وائے. دیوانہ بنا دیا عادت سے میں مجبور، ہائے ہائے ہائے. او چائے 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 ہاٹ بڑی تو وائے وائے وائے. ادرک والی تو کبھی الائچی والی تو کالی کالی تو کبھی دودھ والی تو. چائے 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 کیوں مجھے ترسائے، وائے وائے وائے. تو نہ ہو تو بٹ میری نائے. لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ چائے کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئیں. اب انگلستان والوں کو چائے کی لت لگ گئی تھی. ان کو تو چائے ہر قیمت پہ چاہیے تھی. تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے سوچا کہ ہم کیوں نہ اپنی چائے اگانے کی کوشش کریں تاکہ چائنا پر یہ انحصار ختم ہو جائے اور ہم خود کفیل ہو سکیں. آخرکار دنیا میں اتنی کالونیز ہیں ہماری سلطنت کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا، تو چائے ہمیں ان سے کیوں منگوانی پڑتی ہے. تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے بہت عرصے سے یہ کوشش شروع کر رکھی تھی کہ کسی طرح چین سے چائے کے پودے اور بیج کو منگایا جائے اور اس کو کہیں اور اگانے کی کوشش کی جائے. لیکن یہ اتنی آسان بات نہ تھی، کیونکہ چین صدیوں سے ایک الگ تھلگ جزیرہ تھا اور اس نے غیر ملکیوں کا داخلہ بند کر رکھا تھا.
और चाय के बागात और चाय की फैक्ट्रीज को तो वो एक कौमी राज के तौर पर छुपा कर रखते थे और कोई गैर मुल्की जो था उनमें नहीं जा सकता था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने हायर किया जॉन फॉर्चून को, जो कि उस जमाने में फिजिक गार्डन के हेड थे, हॉर्टिकल्चरिस्ट थे, फूल पत्तों से बहुत प्यार था और एक दो बार पहले भी वो चाइना जा चुके थे और वहां से नादिर और नायाब पौधे लेकर आए थे। अब की बार उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से ये काम सौंपा गया कि वो चीन जाएं, उन इलाकों का दौरा करें जहाँ सब्ज चाय और काली चाय दोनों बनती हैं और उसके हजारों नमूने किसी न किसी तरह कलकत्ता भेजें ताकि उनको हिमालय के मैदानों में उगाया जाए, क्योंकि वहाँ का मौसम और ज़मीन की ज़रख़ेज़ी चीन के मौसम और ज़मीन की ज़रख़ेज़ी से मिलती जुलती थी। किताबों की किताबें और उनकी अपनी खुद नविश्त है इस जान जोखम सफ़र में कि कैसे उन्होंने वो चाय के पौधे हासिल किए, कैसे भेस बदल बदल कर वो मकामी चीनी बाशिंदों के साथ उन फैक्ट्रीज में गए और उन्होंने देखा कि चाय को कैसे सुखाया जाता है और कैसे उस हालत में लाया जाता है जिस हालत में हम तक पहुंचती है और हम उसको उबालते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी उस जमाने की बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी थी, मुल्कों तक इसका कारोबार फैला था और उन्होंने हायर किया एक आदमी को दुनिया की तारीख में सबसे बड़ी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी के लिए। 10-15 साल की जान जोखम मेहनत के बाद चाय के बागात जो थे वो हिमालय में सहारनपुर के इलाके में फलने फूलने लगे और वहां से भेजी जाने वाली चाय इंग्लिस्तान के लोगों ने पसंद करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे हिंदुस्तान वालों को भी चाय पीने की आदत हो गई और ये वक्त आया कि शायद मेरी शादी का ख्याल, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। क्या कहा? फिर से दोहराओ। शायद मेरी शादी का ख्याल, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। सिर्फ शादी ब्याह के मामलात में ही चाय का इतना दखल नहीं, बल्कि इसके बहुत सारे और फायदे भी थे। चाय चूंकि उबलते हुए पानी में डालकर बनाई जाती है, इससे बहुत सारी बीमारियों से बचत हो गई और पूरी पूरी बस्तियां जो हैजे की वबा में साफ हो जाती थी, जब उन्होंने चाय को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाया तो ये वबा खत्म हो गई, क्योंकि पानी उबालने से उसमें तमाम जरासीम मर जाते थे। चाय चूंकि अब कीनिया और हिंदुस्तान में बाफरात पैदा हो रही थी, इसकी कीमतें कम हो गई क्योंकि चीन की इजारादारी खत्म हो गई। अब चाय जो थी वो ज्यादा खालिस मिकदार में हर शख्स को मुयस्सर थी। उर्दू अदब में ए हमीद को एक बड़े नावल नवीस और अफसाना निगार की हैसियत से जाना जाता है। मुझे तो उनके कॉलम और शख्सी खाके बहुत ज़्यादा पसंद है। चाय के इश्क में किसी अदीब को शायद ही मैंने पढ़ा हो कि इतना गिरफ्तार हो। इस कदर खूबसूरत पैराए में चाय का जिक्र करते हैं कि वो शख्स जिसने कभी चाय ना पी हो उसे लगे कि ना जाने वो किस नेमत से महरूम है। बारिश, समावार, खुशबू, उनका एक तहरीरी सिलसिला था जो कि हफ्तावार अखबार में छपता था। बहुत छोटी थी मैं तब मैंने पढ़ा था, लेकिन अभी भी लाहौर की पुरानी गलियां, चाय मेरी यादों का हिस्सा है। चलिए मैं आपको सुनाती हूँ। वैसे तो बहुत जिक्र उनकी बहुत सारी तहरीरों में चाय का है जो इस वक्त मेरे पास मौजूद है, उनमें से मैंने आपके लिए कुछ मुंतखब किया है। ये हमीद कहते हैं जहाँ कोई ना हो वहाँ चाय अपना बुर्का उतार देती है और हिना के इत्र में बसे हुए रेशमी रुमाल से अपने होंठों पर आया हुआ पसीना पोंछती है और बालों में लगे हुए सुर्ख गुलाब के फूल को फिर से सजाती है।
مجھے امیلیا ہوٹل کا ایک خالی کمرہ بڑا اچھا لگا کیونکہ یہاں میں تنہائی میں چائے سے مل کر باتیں کر سکتا تھا۔ میں نے چائے کا آرڈر دیا۔ چائے بھی آئی نہیں تھی کہ اس کی خوشبو پہلے آ گئی۔ یہ شرف بھی کسی کسی ہوٹل یا مکان کے دیوان خانے کو نصیب ہوتا ہے کہ چائے سے پہلے اس کی خوشبو آ جائے۔ پھر مجھے چائے کی چوڑیوں کی کھنکار سنائی دی۔ میں سگریٹ سلگاتے ہوئے رک گیا۔ میں چائے کی موجودگی میں سگریٹ سلگانا چاہتا تھا۔ پھر چائے آ گئی، سیالکوٹ کے امیلیا ہوٹل کے خالی کمرے کی چائے۔ اس نے اپنا ریشمی برقع اتار دیا، پھر ہنا میں بسے ہوئے ریشمی رومال سے ہونٹوں پر چمکتے پسینے کے موتی پوچھے۔ سفید موتی سرخ ہنا کی خوشبو میں جذب ہو گئے۔ اس چائے کا رنگ زعفرانی تھا۔ میں اور چائے اکیلے کمرے میں بیٹھے دیر تک باتیں کرتے رہے۔ سیالکوٹ کی اس پہلی چائے کا خوشبودار ریشمی رومال آج بھی میری مٹھی میں ہے۔ سیالکوٹ سرسبز ہے، خوشبودار ہے، زندہ ہے۔ اس کی چائے کی خوشبو زندہ ہے۔ اس کے اندر چائے کا محبت سے بھرا ہوا دل اسی طرح دھڑکتا ہے، مگر اس سے وہ پہلی ایسی تنہائی کی ملاقاتیں نہیں رہی۔ چائے یا تو صرف اپنے محبوب کا ساتھ چاہتی ہے اور یا اپنی محبت کے کسی رازدار کا۔ وہ چاہتی ہے کہ یا اس کا محبوب اس کے سامنے بیٹھا ہو یا وہ رازدار ہو جو اس کی محبت بھرے خط لے کر اس کے محبوب کے پاس جاتا ہو۔ مگر اب وہ بات نہیں رہی۔ چائے سے بہت کم تنہائی میں ملاقات ہوتی ہے، وہ اکیلی کبھی نہیں ملتی۔ اس کے ساتھ اس کے شور مچانے والے رشتہ داروں کا ہجوم ہوتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جب آپ کی محبوبہ کے ارد گرد رشتہ داروں کا ہجوم ہو تو آپ اس کے ساتھ اپنے دل کی کوئی بات نہیں کر سکتے۔ اب یہ بحث تو ہمیشہ کی طرح بہت پرانی ہے کہ چائے کو صرف پانی میں ابال کر پیا جائے یا اس میں دودھ ڈالا جائے یا دودھ میں چائے ڈالی جائے۔ انگلستان میں تو ابھی تک یہ بحث چلتی ہے کہ چائے کی پیالی میں پہلے دودھ ڈالا جائے یا چائے۔ ایک رواج کی تو سمجھ آتی ہے کہ چائے کی پیالیوں میں وہ ٹھنڈا دودھ پہلے اس لیے ڈالتے تھے کہ ابلتی ہوئی چائے پیالی کو توڑ دیتی تھی۔ پھر ایک اور وجہ بھی ہے کہ چائے چونکہ مہنگی تھی تو غریب لوگ دودھ میں تھوڑی سی چائے ڈال کر پیتے تھے۔ امیر لوگ چونکہ چائے آسانی سے خرید سکتے تھے اس لیے وہ چائے میں تھوڑا سا دودھ اور چینی ڈالتے تھے اس کی تلخی کو کم کرنے کے لیے۔ آج بھی انگلستان میں لوگ اس بات سے اندازہ لگاتے ہیں کہ آپ کا تعلق کس خاندان سے ہے، آپ کے آباء و اجداد غریب تھے یا امیر تھے۔ وہ صرف آپ کو چائے پیش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے لیے چائے کیسے بناتے ہیں۔ دنیا کے ہر ملک میں چائے پینے کا اپنا الگ طریقہ ہے۔ کوئی بھی طریقہ صحیح یا غلط نہیں ہے، جس کو جیسا من بھائے۔ آپ بتائیے کہ آپ کیسی چائے پینا پسند کرتے ہیں اور دن میں کتنی بار پیتے ہیں؟ ہم میں سے تو کچھ لوگ دن میں اتنی چائے پیتے ہیں کہ اگر کبھی خون دینے کی نوبت آ جائے تو جسم میں سے خون کی جگہ چائے ہی نکلے گی۔ چائے پینے کی عادت کو آپ اتنا ہلکا نہ جانیے، اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ ماضی میں اس نے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بچائی ہیں۔ ایک وقت تھا کہ لندن میں 50 سے 60 ہزار لوگ ہیضہ کی وبا میں مر گئے تھے۔ جب چائے عام لوگوں تک پہنچی اور انہوں نے پینا شروع کی تو ان کی صحت بہتر ہو گئی۔ وہ ایسے کہ چائے کو ابلتے ہوئے پانی میں ڈالا جاتا تھا،
जिसकी वजह से वो बीमारियों से महफूज रहते थे। फौजी जब कभी मुहिम्मात पर जाते थे तो उनको डेली राशन दिया जाता था चाय का, ताकि वो चाय पीते रहें दूध और चीनी डालकर, जिससे कि उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात भी पूरी होती रहें और वो जगह जगह का गंदा पानी पीकर बीमार ना हो। तो अगर आपका कोई दोस्त जो आपकी तरह चाय से मोहब्बत नहीं करता और हर वक्त आपको चाय पीने का ताना देता है, आप इस प्रोग्राम में बताए गए सारे पॉइंट्स उनके गोश गुजार करें और उन्हें बताएं कि आपका चाय पीना किस कदर फ़ायदेमंद है, बल्कि उन्हें भी पीनी शुरू कर देनी चाहिए। अब आप अपना ख्याल रखिएगा और अपने प्यारों का भी। आज ये पॉडकास्ट सुनते सुनते चलिए एक अच्छी सी चाय बनाएं और पिए, और किसी ऐसे शख्स को पिलाएं जिसके लिए आपने आज तक चाय नहीं बनाई। शायद उनको अच्छा लगे आपका चाय बनाना। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नए मौजू के साथ। यार जिंदा सोबत बाकी।